إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے اس بات کی نصیحت کی ہے کہ اے لوگو، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے گناہ، اللہ کی پکڑ اور انسان کی بے خوفی. گناہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی رسول حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا. کہتے میں نے پوچھا عن البر والاثم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں ان دونوں کی تعریف بیان کر دی. کیا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام، جو بھی اچھی چیزیں ہیں، اچھا کام ہے وہ نیکی. والاثم، گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں کھٹک پیدا کر دے، اندیشہ پیدا کر دے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ لوگوں کو آپ کی یہ حرکت معلوم پڑ جائے. جیسے کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرام نہیں، مکروہ ہے، لیکن جیسے ہی امام صاحب کو دیکھ لیتے فوراً پیچھے کر لیتے. کیا یہ ما حاک فی صدرک، آپ کے دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا کہ امام صاحب کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے ورنہ امام صاحب بولیں گے، ابا کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے ورنہ ابا بولیں گے. یہی تو گناہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں کہا والاثم ما حاک فی صدرک، جس کام کے کرنے سے بھی آپ کے دل میں کھٹکا، اندیشہ پیدا ہو جائے وہی گناہ. بند کمرے میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا فوراً بند کر دیتا.
ہم موبائل میں چپکے سے کچھ دیکھ رہے ہوتے اور یہ سوچ رہے ہوتے کسی کی نظر نہ پڑ جائے. کیوں؟ بسا اوقات صحیح چیز بھی ہوتی ہے، وہ راز ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن عام طور سے کچھ غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھتے کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. یہ گناہ کی تعریف ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب اگلی بات اس میں یہ کہ ہم سب جتنے انسان ہیں نا، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، اور ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان گناہ کر لیتا اور ہوگا انسان سے گناہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، گناہوں میں لت پت ہے، گناہ کرتا ہے. ہر انسان سے گناہ ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں، نہ میں نہ آپ. اس دور میں اس وقت زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے، قیامت تک کوئی ایسا نہیں آنے والا جس سے کوئی گناہ نہ ہو، گناہ ہوگا. لیکن ہمارا اصلی کام کیا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد یا گناہ کر لینے کے بعد ہم گنہگار بن کر رہیں، ڈریں اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے ڈریں، اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے ڈریں، جری بن کر نہ گھومیں، نڈر نہ رہیں، بے خوف نہ رہیں، ایسے بن کر نہ رہیں کہ جیسے آپ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی غلطی ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں. ایک تو غلطی ہو گئی، گناہ کر لیا ہے. دوسری غلطی کیا؟ بن کر کے ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کوئی گناہ نہیں ہوا، جیسے کوئی غلطی نہیں کی. یہ بہت غلط چیز ہے. یہ اعلیٰ درجے کی غلطی ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہوتی ہے. زندگی میں اگر کوئی تکلیف آئے نا، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی اچانک آفت آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ امتحان لے رہا ہو، لیکن یہ بھی تو سوچئے نا، ہو سکتا ہے اللہ کسی گناہ کی سزا دے رہا ہو سکتا ہے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے پکڑا ہو. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. یہ اللہ کا اعلان. ہم ہمیشہ یہ کیوں سمجھتے ہیں، اچھا جب دوسرے پر مصیبت آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے اللہ نے اس کو سزا دی ہے کسی گناہ کی، اللہ نے پکڑ لیا ہے، اور جب ہم مصیبت میں پڑتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اللہ آزما رہا. اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ ہمیں کسی گناہ کی سزا دے رہا. محمد بن سیرین رحمہ اللہ بڑے امام ہیں، تابعین، صحابہ کا زمانہ پایا انہوں نے. ان کے اوپر ایک بار قرضہ لگ گیا، قرضدار ہو گئے وہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال پہلے ایک گناہ کیا تھا، اسی کی سزا مجھے مل رہی ہے کہ آج میں قرضدار ہوں. ہم تو بہت ہلکے میں لیتے ہیں نا، چلتا ہے نہیں، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. جھوٹ بولنا، غبن کرنا، دھوکے دینا، 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر بیچنا، ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ہمیں لگتا ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے. کہتے 40 سال پہلے ایک گناہ کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے قرضے میں مبتلا کر دیا، اسی گناہ کی سزا مل رہی ہے. اور جانتے گناہ کیا کیا تھا؟ گناہ کیا کیا تھا وہ بھی بتاؤ. کہتے میں نے ایک بار ایک انسان سے کہہ دیا تھا اے فقیر، کیا کہا تھا؟ یا مفلس. میں نے ایک آدمی کو مخاطب کر کے کہہ دیا تھا ارے بھکاری، ہماری زبان میں کہوں تو. کہتے یہ گناہ ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، آج کی آج میں قرضدار ہو گیا ہوں. یہ بات ایک دوسرے صاحب کے پاس ایک صاحب نے بیان کیا کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایسا کہہ رہے تھے. کیا کہا انہوں نے جانتے ہیں؟ ان کے گناہ کم تھے، اسی لیے انہیں اندازہ ہو گیا کہ انہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. اور ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. بہت افسوس کی بات ہے، بہت غلط چیز ہے. جھوٹائی ہمارے یہاں بہت ہے، ہم جری بہت ہیں، بے خوف بہت ہیں، اپنے آپ کو معمول سمجھتے ہیں. نہیں، پکڑا نہیں جائے، نہیں، یہ اس گناہ کی سزا کہاں ملتی ہے؟
یہ تو چلتا ہے، بات بات میں دوسروں کو گالیاں دے دیتے ہیں، دکان میں کام کرنے والوں کو الٹا سیدھا سنا دیتے ہیں. کیوں؟ آپ کیا کام کرتا ہے اس لیے؟ آپ کا قرضہ کھایا اس نے، آپ کا غلام ہے، آپ نے خریدا ہوا اس کو، گالیاں کیوں دے رہے ہو اس کو؟ جیسے آپ کی عزت ہے ویسے اس کی بھی عزت ہے، جیسے آپ کا احترام ہے ویسے اس کا بھی احترام ہے، جیسے آپ اپنے گھر میں سردار ہیں، بڑے ہیں، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی کسی گھر کا ذمہ دار ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ نے آپ کو تھوڑا بڑا بنا دیا اور اسے تھوڑا چھوٹا بنا دیا. آپ بھی آزمائے جا رہے ہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے بھی گھر والے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا تاج ہے، وہ بھی اپنے گھر کا سردار ہے، وہ بھی اپنے گھر کی عزت ہے، وہ بھی اپنے گھر کا مان ہے. آپ اسے گالیاں دے رہے ہو، الٹے سیدھے القاب سے پکار رہے ہو، آپ اسے بے ڈھنگے انداز میں مخاطب کر رہے ہو اس لیے کہ آپ کی دکان میں کام کر رہا ہے، آپ اسے سیلری اور تنخواہ دے رہے ہو. گناہ ہے، جرم ہے یہ، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی چھوٹے بڑے پیمانے پر انسان کو گناہوں کی سزا دیتا رہتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا چھوٹا عذاب دیتے انسان کو مزہ چکھاتے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ پلٹ آئے، سدھر جائے، اصلاح کر لے، سدھار لے اپنے آپ کو، گناہ سے توبہ کر لے. لیکن جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے تب تو توبہ کریں گے. جب گناہ کو گناہ اور جرم سمجھیں گے تب تو توبہ کریں گے. ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیسا کیسا جرم کر رکھا ہے اور کیسے کیسے گناہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے انسانوں کے ساتھ گناہوں پر؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اللہ تو اکثر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اکثر گناہوں کو پکڑتا نہیں ہر ایک گناہ پر. چھوڑ دو، مہلت دے دو. اللہ مہلت دیتا ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ النحل میں بھی کہا اللہ نے، اور سورہ فاطر میں بھی کہا اللہ نے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. سنیں اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ اگر اللہ انسان کے گناہوں پر پکڑنے پر آ جائے نا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا. ہر گناہ پر اگر پکڑ لیں، جیسے آپ کسی کی غلطی پر پکڑتے رہتے ہیں نا، یہ کیوں کیا، یہ کیسے کر لیا، یہ کام کیسے ہو گیا، ہر ایک چیز پر مواخذہ، پکڑ دھکڑ سب چلتا رہتا ہے. اگر اللہ ہر گناہ پر پکڑنے پر آئے نا، آپ صحیح سالم باقی نہیں رہیں گے زمین پر، چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. اور کون کتنا گنہگار ہے، کتنے پانی میں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اندازہ ہے. آپ لوگوں کے سامنے اچھے بن لیں، آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا لیں، لوگوں کے سامنے نیک ظاہر کر دیں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنا تزکیہ تو نہ کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو پورا پتا ہے کہ کون کتنا متقی اور کون کتنا پرہیزگار ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے. گناہوں پر انسان کے ساتھ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی پکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے پلٹ آنے کا. اس کی کچھ مثالیں ہم آگے ذکر کریں گے. انسان بے خوف بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کہا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. ہمارے گناہ اتنے نیند کیسے آتی؟ سونے سے پہلے توبہ کرتے، مر گئے تو توبہ کرنا چاہیے. ہر ایک کو ہم میں سے، مجھے بھی آپ کو بھی، ضروری چیز ہے، کوئی خیالی بات نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے. ہو سکتا ہے رات میں سوئے اور مر گئے، توبہ کرنا چاہیے سونے سے پہلے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس توبہ کی وجہ سے معاف کر دے. اس گناہ جو سارے ہمارے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں پر پکڑ نہ کرے. اللہ کہتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کیا یہ سارے بستی والے پرانی قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، کیا اس بات سے یہ لوگ مامون ہیں، بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آ جائے؟ کب؟ وَهُمْ نَائِمُونَ، جب وہ سو رہے ہو. اللہ پکڑ سکتا ہے. آپ سو رہے ہیں اور اللہ نے پکڑ لیا، مار دیا، کسی گناہ میں پکڑ کر کے اللہ نے آپ کو سزا دی. اب امن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحى وهم يلعبون. اللہ کہتے ہیں یا اس بات سے یہ لوگ اپنے آپ کو بے خوف اور معمول سمجھتے ہیں
کہ صبح کے وقت کہیں کھیل رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے؟ بے خوف ہیں ہم؟ نہیں، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ ملک میں اللہ کہتا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے مامون ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، زمین میں زلزلہ لے کر کے آ جائے؟ بتا کر آتا ہے زلزلہ، اللہ پکڑ لیتا ہے، زلزلہ پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، زمین ہل جاتی ہے اور انسانوں کی پوری آبادی کو وہ زمین اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ بے خوف ہے، اسی لیے صبح شام کے اذکار میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، اور تیری عظمت کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، میں زمین میں سما جاؤں، زمین میں زلزلہ آ جائے، میں دھس جاؤں، میں اپنے گھر سمیت زمین میں دفن ہو جاؤں۔ اے اللہ تیری عظمت کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بے خوف ہے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ آسمان والا تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش بھیج دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اللہ کہتا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، خالی کھلی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں سے پہلے کی قوموں نے جھٹلایا، ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، جاؤ دیکھو، تاریخ پڑھو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میرا انکار کیا تو اس انکار کا انجام کیا ہوا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ پرانی قوموں کی مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ کے عذاب سے خود کو بے خوف رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، سمجھنا نہیں، پکڑ نہیں ہوگی، نہیں کوئی پکڑے گا نہیں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے معمور مت سمجھیں، بے خوف مت سمجھیں۔ اگر سمجھ رہے ہیں نا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والیأس من روح اللہ، اور دوسرا گناہ آپ نے بتایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اور تیسرا گناہ والامن من مکر اللہ، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بے خوف سمجھنا، کبیرہ گناہ۔ اگر اس گناہ میں مبتلا ہیں بچیے، ڈریے، دھتائی اختیار مت کیجیے، اپنے آپ کو پیچھے لے کر آئیے، پلٹ جائیے، رجوع کر لیجیے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ پرانے قوموں کی مثال، بڑی بڑی قومیں آئیں، قوم نوح آپ جانتے ہیں، ایک ساتھ ترتیب سے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیا، 950 سال، 100 سے کم لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے، اڑے رہے، یہاں تک کہ کہہ دیا لا تذرن آلیہتکم، اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں، پکارتے رہو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو پکارتے رہو، عبادت کرتے رہے۔ اور جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، کہا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب ان کی ڈٹائی دیکھیے، کہتے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ نوح جاؤ جس چیز کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو جاؤ لے کر آجو، اگر سچے ہو تو۔ کسی کو سمجھاؤ نا، ارے یار جاؤ نا اپنا کام کرو، ہم دیکھ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ ڈٹائی کتنی بار منبر سے، محراب سے، درس سے، دروس سے، خطبات میں آپ سنتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کا حصہ ہے، وہ جہنم میں تپے گا۔ ہم بچتے ہیں اس گناہ سے، تکبر ہے، تکبر ہے۔ آپ کی نیت تکبر کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تکبر ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں آپ اپنی مرضی چلا رہے ہو۔ کتنے لوگ ہیں مسجد میں آتے ہیں اوپر، مسجد سے گئے نیچے، کیا ہے یہ؟ جرم، گناہ، ڈٹائی، ضد پر اڑے رہنا۔ بچیے، ٹخنے سے نیچے رکھنے میں کیا مزہ؟ کیا مزہ؟ اوپر کیوں نہیں رہتا؟
کپڑا، جینس، پینٹ، لنگی، جبا، جو بھی آپ پہنتے ہیں اوپر رہنا ہے مردوں کے، عورتوں کے لیے نیچے رہنا. جرم کر رہے ہیں آپ، یہ تکبر ہے، یہ شریعت کی تعلیمات سے روگردانی ہے. تکفّرنا بما تعدون ان كنت من الصادقین. نو بڑی دھمکیاں دے رہے ہو، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، عذاب لے آؤ اگر سچے ہو تو. نبی علیہ السلام نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء. عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، ہاں اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب آئے، لیکن جب عذاب آئے گا تو وما انتم بمعجزین، پھر تم اس عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے، بھاگ نہیں پاؤ گے. پکڑے گا اللہ تعالیٰ. اور اللہ نے پکڑا. کیسے پکڑا؟ آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو تہس نہس اور برباد کر کے رکھا. ٹھیک ہے، بے خوف سمجھنا اپنے آپ، کچھ نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ کی پکار کے جواب میں کہہ رہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ارے جائیے، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، چڑھ جاؤں گا، پہاڑ بچا لے گا مجھے پانی سے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اللہ جب پکڑتا ہے نا تو رحم نہیں کرتا، گناہوں کی وجہ سے، سزاؤں کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس عذاب میں مبتلا کر کے اسے دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیتا. قوم عاد سپر پاور، اتنی طاقت، گھمنڈ میں مبتلا ہو. من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ خود کس کس کی بات کرتا ہے؟ ہم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، سپیریئر ہیں ہم. اللہ نے کہا اولم یروا، بے وقوف، ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ. ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہم سے زیادہ طاقتور ہے. پھر اللہ نے بتایا طاقتور کون ہے. ڈھائی، رسول کی بات نہ ماننا، مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی توہین کرنا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا ایک ہوا بھیجی جو ہوا رحمت ہے، لیکن اسی ہوا کو اللہ نے زحمت بنا دیا. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام. 7 رات اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی، اور جب ہوا کا زور کم ہوا، ہوا تھمی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے ہو جنہیں زمین پر گرا دیا. عبرت حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو. یہ ساری باتیں اللہ نے بیان کی کیوں؟ تاکہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو ان جیسا بننے سے بچائے. قوم سمود کی بھی مثال ہے. اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی نشانی کو ان لوگوں نے تکلیف دے دی. اونٹنی کو صالح علیہ السلام نے کہا اسے تکلیف نہیں دینا، ستانا نہیں. 9 بڑے بڑے بدماشوں نے جا کر کے اس اونٹنی کو تکلیف دے دی، مار دیا اس کو. صالح علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا، جاؤ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، جاؤ 3 دن مزے کرو، جو کرنا کرو. 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اور پھر اللہ نے عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھا. قوم لوط ایک ایسی برائی جو اس سے پہلے کوئی قوم نہیں کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے سمجھایا، بہت سمجھایا، یہاں تک کہ یہ لوگ لوط علیہ السلام کے یہاں آئے ہوئے مہمانوں کے پیچھے پڑ گئے. فرشتے جو خوبصورت نوجوان بن کر کے آئے، لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے. یہاں تک کہ کہہ دیا الیس منکم رجل رشید، وہ اللہ کے بندوں تم میں کوئی ہوش مند عقل مند نہیں ہے جسے یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ جرم ہے اور میرے یہاں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا زیب نہیں دیتا. لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا، یا کوئی میرا مضبوط سہارا ہوتا جو میری مدد کرتا. یہ بے بسی حضرت لوط علیہ السلام کی ان فرشتوں نے دیکھا تو کہا آپ پریشان نہ ہو، انا رسل ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں. آپ رات کو اپنے ماننے والوں کو لے کر کے نکل جائیے، صبح صبح آپ کی قوم کے اوپر عذاب آئے گا. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہ، اللہ نے عذاب بھیجا. صبح ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے، پوری بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اونھے منہ پلٹ دیا، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا حصہ اوپر. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ،
اور اوپر سے اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی اور ہر پتھر پر ہر انسان کا نام لکھا ہوا تھا. وما هي من الظالمین ببعید، ظالموں کے لیے بڑی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں پلٹ کر کے، کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا گناہوں کی سزا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، انسان کو معمول نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ. فرعون کی مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر، جب فرعون نے بہت ظلم کر لیا، شباب پر ظلم پہنچا، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ڈھیل دے رہا. اللہ نے 7 عذاب بھیجا. 7 عذاب کیوں؟ تاکہ سدھر جائے. اللہ کہتا ہے نا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم انہیں ڈھیل دیں گے وہاں سے جہاں سے یہ گمان بھی نہیں کر سکتے. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ظالموں کے کرتوت سے اللہ کو غافل نہ سمجھو. انما يؤخرهم، اللہ تو مہلت دیتا ہے. فمهل الكافرين امهلهم رويدا، آپ بھی مہلت دیجیے، ہم بھی مہلت دیے بیٹھے تھوڑے دن کی، پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. فرعون کا ظلم و ستم بڑا، اللہ نے 7 عذاب بھیجا. بارش روک لیا، بارش ہوئی تو پھل اور غلے اناج پیدا نہیں ہوئے. طوفان بھیج دیا اللہ نے، کھٹمل کا عذاب بھیج دیا اللہ نے، یجوع کا، ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا کھیتوں پر، اور میڈک کا عذاب اللہ نے بھیج دیا، اور پانی خون میں بدل گیا. 7 بڑے بڑے عذاب کیوں بھیجا اللہ نے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، سمجھ جائیں، پلٹ آئے کہ یار یہ زندگی میں جو تکلیف آئی ہے نا، یہ جو عذاب آیا تھا نا، یہ جو مصیبت آئی تھی نا، یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہماری غلطی ہے. میرے ساتھ جو کاروبار میں اچھا نہیں چل رہا ہے نا، سوچیں ہو سکتا ہے کسی گناہ کی سزا دے رہا ہو اللہ تعالیٰ، اس گناہ سے بچیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں. ایک عذاب آتا تھا نا تو یہ لوگ بھاگ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، کہتے تھے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر اللہ نے یہ تکلیف دور کر دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور پکا وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، انہیں قید سے آزاد کر دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز، اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ عذاب دور کر دیتا تھا، اور یہ فرعون اور اس کی قوم واپس سے وہی سارے گناہ میں مبتلا ہو جاتے. یہ کہ بعد دیگرے الگ الگ وقتوں میں اللہ نے 7 عذاب بھیجا، لیکن جب یہ لوگ نہیں سدھرے اللہ کہتا فانتقمنا منهم، ہم نے بدلہ لیا ان سے، انتقام لیا. فاغرقناهم في اليم، اور ہم نے انہیں سمندر میں ڈبو دیا. بأنهم كذبوا بآياتنا، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وكانوا عنها غافلين، اور غفلت والی زندگی گزار رہے تھے. یہ تو مثالیں ہوئیں پرانی قوم کی. انبیاء کی باتیں دیکھیے، ہم اور آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب آپ سوچیے، یونس علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی گناہ نہیں ہوا، بس قوم والوں کو کہہ دیا کہ عذاب آئے گا تم پر، واپس چلے آئے، نکل گئے وہاں سے. کیا کیا اللہ نے؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. مچھلی کے پیٹ میں گئے تو دعا مانگی، ہم سب دعا جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑی پیاری دعا ہے، اسے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اپنی دعاؤں میں یونس کی دعا شامل کر لیتا ہے، الا استجاب اللہ له دعوته، اللہ اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے. بڑی پیاری دعا کیا ہے اس میں؟ لا الہ الا انت، توحید، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. سبحانک، تیری ذات پاک ہے، اللہ کی تصویر بیان کر. انی کنت من الظالمین، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کہ اے اللہ میں ظالم ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر کچھ غلط نہیں کیا، غلطی میری ہے. اور یونس علیہ السلام نے اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھ کر کے گویا کہ اللہ سے درخواست کی کہ اللہ یہاں سے نکال دے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں اس تکلیف سے نجات دے دی. یونس علیہ السلام گنہگار نہیں تھے، نبی ہیں، رسول ہیں، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، گنہگار میں ہوں، خطا اور غلطی مجھ سے ہوئی ہے. آپ مانیے تو صحیح کہ آپ گنہگار ہیں. صبح شام کے اذکار میں سید الاستغفار پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت ربی
لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. اے اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا. ابوء لک بنعمتک علی, تیری جو نعمتیں مجھ پر ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں. وابوء لک بذنبی, اور اے مالک الملک, اے رب کائنات, اے معبود حقیقی, میں تیرے دربار میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں. فاغفر لی, اے اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. اپنے آپ کو گنہگار مانو تو صحیح. تشہد میں دعا کرتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ اپنے اوپر بہت گناہ کر لیا, بہت ظلم کر لیا, بڑی خطائیں ہو چکی ہیں. ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اے اللہ اپنی طرف سے مغفرت سے نواز دے, رحم فرما, کیونکہ تو یہ بخشنے والا رحم کرنے والا. آپ گنہگار مانیے, بے خوف مت رہیے. چھوٹی چھوٹی تکلیف زندگی میں ہو, پیر میں کانٹا بھی چبھے, تو یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے اس تکلیف میں اللہ نے مبتلا کیا. گنہگار مانیے اپنے آپ کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں میں آپ کے سامنے. بارش کا موسم چل رہا, کبھی ہوا تیز چلتی ہے, کبھی بارش تیز ہونے لگتی ہے, کبھی لگتا ہے نہیں اب بہت زیادہ بارش ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سنیے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ آسمان میں مخیلہ دیکھتے تھے, مخیلہ کہتے ہیں اس بادل کو جس میں پانی ہوتا ہے, تو ہمیں کیا لگتا ہے بارش ہوگی نا. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی نبی کا معاملہ کیا تھا کہ جب آپ آسمان میں بادل دیکھتے تھے بارش والا, تو کیا کرتے تھے؟ اقبل و ادبر, آپ آگے پیچھے موو کرنے لگتے تھے, آپ کے پیروں میں حرکت آ جاتی. ودخل وخرج, آپ کبھی گھر سے باہر جا رہے, کبھی اندر آ رہے, کبھی باہر جا رہے, کبھی اندر آ رہے. وتغیر وجهه, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا تھا ڈر کے مارے, خوف کے مارے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر اس بادل سے پانی نازل ہو جاتا تھا سرعن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے, لیکن پہلے آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا خوف کی وجہ سے. تو اما عائشہ کہتی میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی جب آسمان میں بادل دکھتے ہیں تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اب تو بارش ہوگی, اچھا لگے گا, تھوڑی گرمی دور ہوگی, ٹھنڈک آئے گی اور موسم بدلے گا. لوگ تو خوش ہوتے ہیں. آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کبھی آگے ہو رہے, کبھی پیچھے, کبھی اندر, کبھی باہر, کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا چہرہ بدل جاتا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قوم عاد کی یاد دلائی. قوم عاد جن کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا, یہ قوم اللہ تعالیٰ نے 3 دنوں تک ایسی گرمی رکھی ان کے پاس, پریشان ہو گیا 3 دن تک. اور 3 دن کے بعد آسمان میں بادل دکھا تو یہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ آج تو بارش ہوگی, آج تو خوب برسے گا, خوب بارش ہوگی. اپنے پورے گھر والوں کو لے کر کے باہر نکل آئے کہ بارش ہوگی, نہائیں گے, آج خوب اچھا لگے گا, 3 دن کی گرمی دور ہو جائے گی. ریح فیہا عذاب علیم, لیکن وہ پانی والا بادل نہیں تھا, وہ بادل تھا جس کے اندر ہوا تھی, اور ہوا کیسی؟ دردناک عذاب لے کر کے آنے والی ہوا. اسی ہوا کو اللہ نے چلایا 7 رات اور 8 دن, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. تو عائشہ, یہ جو آسمان میں کالی گھٹا چھاتی ہے, یہ جو بدلی چھاتی ہے, یہ جو بادل آتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہے, لیکن ڈرنا چاہیے کہ کہیں قوم عاد کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں عذاب چھپا کر کے نہ رکھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تھی نا, تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. کتنی بار دعا پڑھتے ہیں یہ والی؟ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کبھی تیز ہوا چلی ہو, بیچ میں کتنی ہوائیں چلی, پورے بمبئی میں سے 200 سے زائد کیس آئے, یہاں پیڑ گرا, وہاں پیڑ گرا. کتنی بار آپ دعا پڑھتے ہیں یہ تیز ہوا چلتی ہے تو؟ حصن المسلم اٹھائیے, جمعہ کا ٹاسک اور سبق لے کر کے جائیں. حصن المسلم اٹھائیے, اس میں یہ دعا آپ کو ملے گی, یاد کیجیے یہ دعا. خواہ بارش کا موسم ہو, ٹھنڈی ہو, گرمی ہو, جب بھی تیز ہوا چلے, آندھی اور طوفان آئے, یہ دعا پڑھیں. کیا دعا میں؟ اے اللہ اس ہوا کے اندر جو خیر ہے وہ خیر میں مانگتا ہوں تجھ سے,
اس ہوا کو جس خیر کے ساتھ بھیجا گیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ اس ہوا کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جس شر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا بارش ہوتی ہے، بارش جب گر رہی ہو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا۔ کتنی بار دعا پڑھتے ہیں؟ ویڈیو لے کر کے اسٹیٹس پہ لگا تھا، بڑی اچھی بارش ہو رہی بمبئی، دعا کتنی بار پڑھیں؟ اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا، ہو سکتا ہے وہ بارش نازل ہونے والی زحمت بن جائے آپ کی۔ اور جب بارش ختم ہوتی ہے کتنی بار کہتے ہیں بطرنا بفضل اللہ و رحمتی، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے اوپر بارش نازل ہوئی، کتنی بار ہم دعا پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کرتے، یہ والا کام کرنا چاہیے، کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے ہمیشہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دوں میں آپ کے سامنے، کہتے ہیں اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے کہ لن يدخل النار الا رجل واحد، آپ سوچیں ابو بکر کون ہے؟ اس امت کے سب سے افضل ترین انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سردار، اور آپ کی امت میں سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ جہنم میں صرف ایک آدمی جائے گا، صرف ایک آدمی، لخفت ان اکون ذلک الرجل، تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ ایک آدمی میں ہی نہ ہو۔ کس کی بات ہے؟ ابو بکر کی بات ہے، جن کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں اور ابو بکر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں، ابو بکر والے ایمان کا ترازو کا پلڑا جو ہے وہ پلڑا بھائی ہو جائے۔ لیکن وہی ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر جہنم میں صرف ایک آدمی جانے کی بات ہو تب بھی میں ڈروں گا کہ کہیں وہ آدمی میں نہ ہو۔ اور ہم نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار چھوڑے بیٹھے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ہیوی ڈپوزٹ پر کاروبار کر رہے ہیں، بینکوں سے لون لے رہے ہیں، لون لے لے کر کے فون دکھا رہے ہیں لوگوں کو، اور ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کے بندو ڈرو، ڈرو اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے، اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑ نہ لیے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا احساس پیدا کرو۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچنا ہمارا کام ہے، ہم سب کو بچنا چاہیے چھوٹے بڑے ہر طریقے کے گناہوں سے۔ ایک دو بات ہے، بات بتا کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ زندگی ہمیں گزارنا ہے امید اور خوف کے درمیان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، یہ بھی لوگوں نے سن رکھا ہے نا، اللہ شرک کے سوا سب معاف کر دے گا۔ یہ نہیں سنا آپ نے کہ اللہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے گناہوں پر؟ یہ نہیں سنا؟ امید اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی پکڑ کا احساس ختم ہو جائے، اور ڈر اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے بخشش کی بات ختم ہو جائے۔ دونوں کے درمیان زندگی گزارنا ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ کو پکاریے تو امید بھی رکھیے کہ اللہ معاف کر دے گا، اور ڈریے بھی کہ کہیں اللہ کسی گناہ میں پکڑ نہ لے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، امید بھی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اور خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے۔ لیکن دونوں کے درمیان، اللہ غفور الرحیم ہے بھائی، لیکن اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب ذی الطول بھی ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے نا تو بڑے بڑے سورما اس کے سامنے پانی بھرتے نظر آتے ہیں۔ قارون کی مثال آپ کے سامنے ہے، بڑا دبنگ آدمی، وزیر خزانہ، کچھ نہیں، کسی نے نہیں دیا ہے، میں نے اپنے بل پر، اپنے علم کے بل پر کمایا۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے اس کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا تو اسے بھی زمین میں دھسایا، اس کے خزانے کو بھی زمین میں دھسا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا اس کو، اور نہ وہ خود اللہ سے بدلہ اور انتقام لے سکتا تھا۔ اس کے جیسا جو لوگ بننے کی تمنا کر رہے تھے، جب اس کو زمین میں دھستا ہوا دیکھا تو کہا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ اور ایک آخری بات، توبہ کی امید پر کبھی گناہ مت کیجیے۔ کل پرسوں نرسوں توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے ابھی تو موقع ہے نا، دیکھ لیتے کر لیتے۔ توبہ کی امید پر کبھی گناہ مت کیجیے، کبھی نہیں۔ گناہ ہو جائے الگ بات ہے، آپ کبھی گناہ کر لیں وہ الگ بات ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہ کریں، بچیں اس سے، لیکن انسان ہے تو گناہ ہوگا، لیکن توبہ کی امید پر گناہ نہ کریں، اس لیے کہ آپ کو کیا پتا توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لوگ دن رکھتے ہیں، جمعہ سے نماز پڑھوں گا، اگلے سال سے نماز پڑھوں گا، رمضان سے نماز پڑھوں گا، اگلی بار جو ہے چھوڑ دوں گا۔ لوگ جو ہے جب تکلیف آتی ہے تو احساس ہوتا ہے یار سگریٹ پیا غلط کیا، بھائی کیوں
عذاب کو, تکلیف کو, بیماری کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ چھوڑو, سب غلط چیزیں ہیں, بیکار سی چیزیں, لایانی چیزیں ہیں. ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی, بچے اس سے, احتیاط کریں اور توبہ کی امید پر کبھی گناہ نہ کریں, بلکہ ہمیشہ اپنے گناہوں پر اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہیں, جیسے انبیاء ڈرتے تھے, جیسے صحابہ ڈرتے تھے, جیسے سلف صالحین ڈرتے تھے. خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھیے, اللہ کی پکڑ کا احساس پیدا کیجئے اور کبھی بھی بے خوف ہو کر کے نہ رہیے. معمول مت سمجھیے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو کس گناہ پر کب پکڑ لے, کیسے پکڑ لے, کس طریقے سے آپ کو کسی عذاب میں مبتلا کر دے, مجھے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہیے, بچتے رہیے, اللہ کی پکڑ کا احساس پیدا کیجئے اور اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر چلائیے اور ہر طریقے کے چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی گناہ اب تک ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے. جو بھی نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اب تک کی گئی ہماری ساری نیکیاں قبول فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتیں دور فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو قرضدار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے. جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.